کینیڈا میں ہوں گا, میرے بیانات ہیں وہاں پہ, ویڈیو وہ بھی ہم نے کلپ بنا کے ڈال دی ہے, تو یہاں میں نہیں ہوں گا. مفتی صاحب ایسے کینیڈا میں اسائلم کے لیے نہیں جا رہا, بیانات کے لیے جا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کینیڈا بھاگ رہا ہے. مجھے جتنا مزہ یہاں آتا ہے نا پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے رپورٹ پیش کی نا, 2 انڈے 2 پراٹھے ملائی اور خاندانی, یہ چائے دنیا میں ملتی نہیں کہیں بھائی, ملتی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں لائف کو اللہ کا شکر ہے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, لیکن یہاں جان کو خطرے بہت ہیں. یہاں انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں. لیکن پھر بھی میرا کینیڈا رہنے کا دل نہیں کرتا, نہ امریکہ نہ کینیڈا. تو پاکستان جو جس کو صحیح نشہ لگ گیا نا, اور پورے پاکستان میں جس کو کراچی کا نشہ لگ گیا, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائے گا, دنیا چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑ دی دنیا, بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے. گٹر کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے, مر گئے, لیکن دنیا چھوڑ دی, کراچی نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا, ایک دفعہ میں ٹرین میں سے آ رہا تھا پنڈی سے کراچی, تو بزنس کلاس تھا, تو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. 2 اس میں کوئی آرمی کے تھے ریٹائر, ایک آرمی کا تھا, ایک کوئی بزنس مین تھا اسکول, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہ دونوں تھے پنجاب کے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ پنجاب رہو, کراچی چھوڑ دو, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے, کراچی چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی, آدمی دنیا چھوڑ دے کراچی نہ چھوڑے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے ابے آپ لوگ کی باتیں ایسی, کیا ہے کراچی میں, کیا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تم رہے نہیں نا, تم تھوڑے دن تم نے گزارے ہیں, تمہیں کیا پتا. اتنے میں فون آ گیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, فارغ تھا ٹرین میں, تو میں نے کہا چلو مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. فون آ گیا خاتون کا, کہنے لگی میرا شوہر, میری شادی کراچی میں ہوئی تھی, میں کراچی میں رہتی ہوں, میرا شوہر پنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا, مجھے پنڈی لے کے جا رہا ہے وہ, میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا آپ کا شوہر جہاں بھی جائے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. کہہ رہی نہیں وہ تھوڑے دن, وہ کہہ رہے مستقل یہیں شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں پھر. مفتی صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں, میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. اب پورے ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سن لو بھائی, سن لو, یہ دنیا چھوڑ دے گی, شوہر چھوڑ رہی ہے, کراچی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر اس کو تو ہم نے یہ سمجھا بھائی کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے, کیونکہ وہ یہاں دھماکے شماکے میں ویسے بھی بیوہ ہی ہونا ہے. نیچرل یہاں موتیں بہت کم ہو رہی ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرو گے یا گٹر کھلا ہوا ہوگا یا کچھ اور, اللہ بچائے ہم سب کو زندگی دے. تو کراچی بھائی کراچی ہے یار, ہمیں بڑا پسند ہے کراچی. کوئی مجبوری سے کہیں چلے گئے الگ بات ہے, لیکن نہیں چھوڑا جاتا کراچی. اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے بھائی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے, ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں اوف گرمی, اوف بیٹھا نہیں جا رہا, کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے. بس کرو یار, کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. دیکھو فطرت سے مت لڑو. اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی میں مولانا آدمی ہوں, میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو, لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے. ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی, اوف بہت گرمی ہو رہی ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے, ایسے ہل رہے ہیں, کوئی یوں یوں ہل رہے ہیں, ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. گرمی سردی یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند. گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے, سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے. سردیوں میں سردی لگنے تو تھوڑی سی, ہاں ایک حد تک, ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگنے دو. آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا, یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا, گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے, نکلتا رہتا ہے, نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا, یہ چل رہا ہے حرکت پہ. کیا خیال ہے, یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ. کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع. کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے, رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے. پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی, دن چھوٹے راتیں لمبی. اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات. تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہا, یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا, کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری, لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے.
یہ قدرت کا بنایا ہوا، یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے، اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ، یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا؟ اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر، فرشتوں سے کہتا 26، کسی کو 27 پسند ہے، کسی کو 26، کسی کو 28، اس کے لگ بھگ ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو؟ فٹ کر دو. پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا، دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں، 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا، اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے، عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے، جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا، یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے، کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے، کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، مسجدوں میں، ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا؟ فکس کر دیا. ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا، میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے، ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں، لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام، آگے جملہ مکمل کرو، لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی، اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بولو